ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، تو اوپر کریں ذرا، وہاں سے شروع کرتے ہیں جی۔ تاوذر تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، پچھلا رکوع تو ہوا ختم، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی میرے انعامات کیا ہیں اور طاقت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے انہیں جمع کرنے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا جی، وما اصابکم، اور نہیں پہنچتی تمہیں، من مصیبت، کوئی مصیبت، اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ مصیبت اللہ کی طرف سے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دیتا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اب یعفو کا ترجمہ اور یغفر کا ترجمہ، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے معنی یہاں ہوں گے درگزر کرنا۔ اس جگہ پہ تو سوال آ سکتا ہے کہ وہ یعفو عن کثیر، اور وہ بہت سے لوگوں سے کو درگزر کرتا ہے یا معافی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی تو درگزر زیادہ بہتر ہوگا کہ اور وہ بہت سے لوگوں کو معافی دیتا ہے، لیکن یعفو کے بعد ان آ گیا ہے درگزر جی، تو درگزر درگزر کرنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں یاد یہ رکھ لینا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی بھی تمہیں کوئی مشکل یا غم نہیں پہنچتا، حتیٰ کہ چلتے ہوئے تمہارے پاؤں کے اندر یا تمہیں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، الفاظ ممکن ہے آگے پیچھے ہوں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت ایمان والوں کا جو صورتحال ہے، انہیں اگر مصیبت پہنچے گی تو وہ ایک رحمت بن کے آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے وہ، اور وَيَعْفُو عَن کثیر، اور بہت سوں کو سے وہ درگزر کرتا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جی، نہیں اور تمہیں اور جو تمہیں کوئی کوئی مصیبت مصیبت پہنچتی ہے۔ نہیں پہنچتی۔ اچھا ایک تو یہ ترجمہ ہے، اور دوسرا یہ ہے اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جی یہ میرے خیال ہے زیادہ مناسب ہے۔ جی جی وما اصابکم من مصیبت، اور جو کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، پہنچتی ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تو وہ تمہارے ہاتھوں کی تو وہ کمائی کی اس وجہ وجہ سے۔ سے ہے جی، تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہاتھوں نے کمایا۔ کیا۔ تو کریں ذرا، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تو وہ اس اس وجہ سے وجہ ہے سے ہے جو جو تمہارے تمہارے ہاتھوں ہاتھوں نے نے کمایا۔ کمایا۔ جی۔ وَيَعْفُو عَن کثیر، اور وہ بہت سے لوگوں کو درگزر کرتا ہے۔ لوگوں نہیں اور وہ محلی۔ بہت سے لوگوں سے درگزر کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے جی۔ لوگوں سے ٹھیک ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض،
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہو تم، جی مشتاق بھائی ذرا کیجیے گا جی، اور کریں ذرا، وما انتم بمعجزین فی الارض، تو ما اور با ساتھ آ رہے ہیں تو جی ترجمہ کیا ہرگز، بنے گا؟ اور تم ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز جی ہرگز ٹھیک ہے، اور تم ہرگز نہیں ہو معجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں، تو تم زمین میں ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ نہیں، کس کو عاجز کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، جی، یا اگر کسی انسان کو بنانا ہے تو وہ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور تم نہیں ہو زمین میں عاجز کرنے والے۔ کلی قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار۔ جی، تو اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اور تم ہرگز زمین میں ہرگز عاجز زمین میں کرنے عاجز والے کرنے نہیں ہو۔ والے نہیں ہو۔ جی نہیں کے بجائے ہرگز نہیں کر لیں، جی، اور تم زمین میں ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، ذرا دوبارہ کہہ لیں، اور اور تم تم زمین میں زمین میں ہرگز ہرگز عاجز عاجز کرنے کرنے والے والے نہیں ہو۔ نہیں ہو۔ نہیں ہو۔ جی، اور تم زمین میں ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے اور لیے نہیں ہے اور تمہارے نہیں لیے ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، من ولی ولا نصیر، جی کوئی 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 کارساز، دوست کوئی اور نہ دوست، ہی مددگار۔ کوئی جی، مددگار۔ اب پروفیسر صاحب ہیں تو وہ ان آیات کا ترجمہ کر دیں۔ وما اصابکم من مصیبت، اور جو کوئی مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سو سے تو وہ درگزر کر دیتا ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے ہرگز نہیں ہو، فی الارض زمین میں، وما لکم، اور تمہارے لیے نہیں ہے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی دوست، سوری، نہ کوئی مدد، نہ کوئی مدد دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مدد۔ نہیں کوئی مددگار، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ دوسری کا تو اچھا خوبصورت ہو گیا، کسبت کا رہ گیا تھا، جی، تو فبما کسبت ایدیکم، تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا یا کیا، ٹھیک ہے جی۔ جی جی، آگے جناب اوپر کریں مشتاق پہ ذرا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اور یہ نعمتیں ہیں ساری، ایک تو اس کو دیکھنا ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، تو بحر کا مطلب کیا ہے؟ سمندر۔ سمندر۔ سمندر، بالکل ٹھیک ہے، سمندر میں پہلے ہم نے پڑھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے لفظ کون سا پڑھا تھا؟ الفلک۔ جی الفلک۔ ہاں، اب یہ ہے کہ زمین کے اوپر کشتی کی طرح چلنے والی کوئی بھی چیز ہو، ممکن ہے اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو یا اس جتنی ہو، تو وہ جاریہ، جاریہ بن جاتی ہے۔ تو جاریہ کشتی کو بھی کہتے ہیں، اور آج کل کے الفاظ کے اندر وہ جو جہاز۔ بڑا جہاز ہے اس کو بھی کہیں گے، ہم اس کو بحری جہاز کہتے ہیں، جی کیونکہ البحر آگے آ رہا ہے، تو جواری فی البحری، تو ترجمہ اس کا دونوں مطلب کیے ہیں، ہم کشتیاں ہی کریں گے ابھی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے
کشتیاں ہیں، فی البحر سمندر میں، کاف کاف کی طرح۔ آگے آ رہا ہے اعلام، علم کی جمع ہے۔ علم کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے، تین معنی ہیں۔ علم کے معنی جو ہماری زبان میں آتا ہے وہ جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، وہ نشانی بن جاتا ہے اپنے وطن کی یا اپنی سپاہ جو ہے اس کی بن جاتا ہے علم، عین لام زبر اور میم۔ اور علم نشانی کو بھی کہتے ہیں کہ جب پہاڑ بطور نشانی کے پہلے چلتے تھے سمندر کے اندر تو اونچے پہاڑ ایک نشانی کے طور پر بن جاتے تھے، اور پھر اس کے معنی پہاڑ کے بھی ہیں علم، تین معنی۔ تو اعلام کا مطلب ہے پہاڑوں کی طرح، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں کی مانند یا پہاڑوں کی طرح کشتیاں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے این یشا، اگر وہ اللہ چاہے، این یشا کا مطلب اگر وہ اگر اللہ اللہ چاہے، چاہے، اگر وہ اللہ چاہے۔ آگے الفاظ ذرا دیکھنے ہیں سب ساتھیوں نے اس طرف۔ یسکن الریح، ریح کے معنی سب کو آتے ہیں، ہوا، ہوا۔ پہلے جو کشتیاں چلتی تھیں وہ ہوا کے ذریعے چلتی تھیں، بادبان لگے ہوئے ہوتے تھے بڑے بڑے، اور وہ کشتیاں ہوا چلتی تھی تو وہ کشتیاں چلتی تھیں، تو لہذا وہ جو ٹریڈ وینڈز ہم پڑھتے رہے ہیں جو خط استوا پہ اوپر اور نیچے ہوتی ہیں، اور وہ کئی کئی مہینے چلتی رہتی ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ڈاکٹر سرشاد صاحب، انہیں ذرا ذوق ہے اس چیز کا، تو ہاں جی، وہ جو ہاں جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی لمبی دیر تک چلتی رہتی ہیں، تو وہ تجارتی ہوائیں کہلاتی تھیں۔ ہم نے بھی چھوٹے ہوتے ہوئے تجارتی ہوائیں پڑھا ہوا ہے ویسے، ہاں جی۔ تو این یشا، اور آج کل بھی اگر جہاز ہوں گے وہ بے شک وہ ٹربائن سے چلتے ہیں یا وہ انجن سے چلتے ہیں، تو پیچھے اس کی بھی ہوا نکلتی ہی ہے، کیوں جی؟ جی جی تو دونوں اس کے اوپر آ سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو بادبان تھے اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے۔ سمندر کے اوپر چلنے والی کشتیاں وہ اب بھی ہیں، اور وہ بہت بڑی بڑی ہو گئی ہیں جس کے اوپر بڑے بڑے کنٹینرز آ جاتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے، این یشا، اگر وہ اللہ چاہے، یسکن، یسکن کا مطلب ہے ساکن کر دے، تھما دے، جی ساکن کر دے، الریحا۔ اب الف لام آ رہا ہے تو یہ جنس کے طور پر ہوا کی بجائے ہواؤں کو، الریحا الف لام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ریاح آئے گا، تو یہاں الف لام کے اس میں جنس آ رہا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، جی ذرا پیچھے پوائنٹر کیجئے گا جی۔ فیض للنا، اس کو ذرا دیکھنا ہے، یہ اصل لفظ ہے جو میں نے بتایا تھا کہ اور کیا ہوتے ہیں فعل ناقص، بتایا تھا نا کہ از کئی دفعہ بی جی لفظ ہے اصل میں، تو وہ اگر انگلش کے سب کو دیکھیں گے تو بی اس کے اندر ہی ہے، از بھی ہے، آر بھی ہے، ایم بھی ہے، واز بھی ہے، ور بھی ہے، بن بھی ہے، بینگ بھی ہے، لیکن عربی کا لفظ کیا ہے، کانا، اور کانا اسی کے بات معنی کئی دفعہ تھا ہوگا، جی جی۔ تو یہ عربی کے اندر الفاظ ہیں جن کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں، جیسے اسبحہ، اسبحہ کا مطلب دونوں ہوں گے، اسبحہ کا مطلب ہوتا ہے ہو ہو جانا، جانا، لیکن کب ہونا، صبح کے وقت، ظلہ دن کے وقت کسی چیز کا ہو جانا، جب سورج چڑھا ہوا ہو تو اس وقت کسی چیز کا ہو جانا، وہ ظلہ۔ یہ میں مانوی پڑھ رہا ہوں ورنہ یہ ایک دوسرے کی جگہ پر آتے رہتے ہیں۔ اب باتا آپ نے پڑھا ہوا ہے، یبیتونا، جی باتا جی کا مطلب ہے رات کو مشورہ کرنا، اور باتا فعل ناقص کے طور پر آئے تو رات کے وقت ہو جانا۔
تو جس طریقے سے کانا، اسبہ، ظلا، اس کے علاوہ بھی اپنا 11 ہے یہ الفاظ، تو ہم نے اس سے کرنا ہے کہ اب چونکہ العال وہ آ گیا تھا الجوار، کشتیاں مؤنث ہیں، اور اس کے لیے جو آیا ہے کہ ویز للنا، اگر ویسے وہ صاحب اللہ ہم نے چاہے، ایک مثال پڑھی ہوئی ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. جی ٹھیک ہے، وہ لیکن کہ وزللنا، ہاں جی، اور کیا، جی جی وزللنا علیکم الغمامہ، جی، تو صاحبان بنا دیے یہاں. تو اب اس کو دیکھے ذرا، اگر وہ چاہے تو وہ ہوا کو ساکن کر دے، تو اب یہ لفظ آ رہا ہے فیض للن، جو آپ نے مضارع کی گردان پر پڑھی تھی، تو اس جی میں یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، نون النسوہ آ گیا ہے، تو جی وہ مؤنث ہو جائیں، وہ مؤنث ہو جائیں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ وہ کشتیاں کشتیاں ہو جائیں، وہ کشتیاں ہو جائے. ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ رواقدہ، یہ جمع ہے راکد کی، ٹھہری ہوئی، تھمی ہوئی، رکی ہوئی، جی، یہ رواقد، راکد کی جمع رواقد بنے گا، تو وہ کشتیاں رک جائیں، جائیں کا مطلب ہوگا زلالنا، تو یا ٹھہری ہوئی، زلالنا ہو جائیں، علی ظہری ہی، اس سمندر کی پیٹھ پر، بھی سمجھا پایا ہوں؟ جی جی. جی اب وہ چاہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ہوا چلائے، چاہے تو نہ چلائے، اور اس وقت کی، اور اب بھی بہت زیادہ تجارت 80% جو ہوتی ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، سمندر پہ کشتیاں جو ہیں وہ جہاز وہ چلتے جاتے ہیں، اور جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم تجارت کرتے ہیں. تو اگر وہ چاہے تو وہ ہوا کو ساکن کر دے، اور یہ کشتیاں اس سمندر کی پیٹھ پر کیا کہ رک جائیں. ٹھہری تھم ٹھہری جائیں، ہوئی ہو جی جائیں. ٹھہری ہوئی ہو جائیں، ٹھہری ہوئی زیادہ بہتر ہے، راکد بنے گا نا، تو جی ٹھہری ہوئی یا ٹھہرنے والی ہو جائیں، تو ٹھہری ہوئی ہو جائیں، ٹھیک ہے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والے، شکور بھی، غفور کی طرح اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والے. اگر یہ اللہ کے لیے شکور آتا تو اس کے معنی کیا ہوتے؟ قدردان شکر جی. قدردان. قدردان. اور اگر انسان کے لیے آئے تو یہ ہوگا شکر شکر. بہت زیادہ شکر کرنے والے. آگے ملا کے پڑھتے ہیں، اور کیا کرے جی؟ تیسری آیت ساتھ ہی میں لے، اس لیے کہ لا اوپر لکھا ہوا ہے، او یو بک ہن بما کسبوا، اب ہننا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جی وہی کشیوں کی طرف. مؤنث ہے مذکر ہے؟ مجھے بتائیے. مؤنث. نہ مونس ہے. مؤنث، جی، ہا ہما ہننا، تو یو بیکو، وابقا، وابقا کا مطلب ہوتا ہے تباہ کر دینا، برباد کر دینا، ہلاک کر دینا. ہم نے 15ویں پارے کے اندر پڑھا تھا موبک، جی تباہی کی جگہ، یاد ہے کچھ؟ جی بالکل یاد ہے. جی وہاں، تو اسی سے ہی یو بک ہننا، یا پھر انہیں ان کشتیوں کو برباد کر دے، بیما کاسابو، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. ایک تو ترجمہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وَيُو بک ہننا کا مطلب ہے، یو بک ہننا کا مطلب ہے ان کشتیوں پر سوار لوگوں کو ہلا اپنا برباد کر دے. یہ بھی ترجمہ ہوا ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ وَيُو بک ہننا سوار بھی، اور یو بک کشتیاں. ہننا یہ بھی ہے کہ ان کشتیوں کو تباہ کر دے. کیوں؟ بیما کسبو، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا. کنہوں نے کیا؟
وہ کشتیوں کے اندر جو سوار تھے انہوں نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کشتیوں کو برباد کر دے۔ جی وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور وہ بہت سے لوگوں سے درگزر کرتا ہے۔ اوپر یعفو آیا ہوا ہے، یہاں واو نہیں ہے۔ وَيَعْفُو، اور وہ معاف کرتا ہے اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت سے لوگوں سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی لفظ نئے کون کون سے ہوئے؟ جوار نیا ہے، کہ معنی کیا ہے؟ جی جی کشتیاں، جی میرے کشتیاں، ساتھ ساتھ چلیں بحری گے۔ جہاز ٹائپ۔ جی بحری جہاز یا کشتیاں۔ کل اعلام نیا ہے، ترجمہ جی پہاڑوں کی پہاڑوں کی طرح۔ پہاڑوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ یسکن، ہماری زبان کا لفظ ہے اس کے اندر، وہ ساکن، ساکن، وہ ساکن کر دے، جی وہ جی کھڑا کر دے۔ اب وہ آگے بھی ہے یا رواقد بھی ہے، تو ساکن کر دے ہواؤں کو۔ لفظ یہ جو ہے ہم نے سیکھا، وَيَظْلَلْنَ، وہ جی، ہو جائیں، اور وہ تو بنا دے یا وہ ہو ہو جائیں، وہ ہو جائیں۔ یزل اصل ترجمہ کیا ہے؟ وہ ہو جائیں، ہو جائیں، وہ ہو جائیں۔ رواقدہ نیا لفظ ہے، ٹھہری ہوئی، یہ ٹھہری ہوئی، اور وہ ٹھہری ہوئی ہو جائیں۔ تو اعلیٰ ظاہر ہی تو ہمیں آتا ہے، اور یو بک ہننا نیا لفظ ہے، ترجمہ کریں ذرا کیا ہوگا؟ وہ انہیں تباہ کر وہ دے۔ انہیں برباد کر وہ دے، انہیں تباہ کر دے، وہ انہیں تباہ کر دے، ٹھیک ہے۔ باقی لفظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، تو آئیے جناب، تھوڑا سا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسان کیا تھا، آج اس کو بھی آسان اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ کر لیتے ہیں اس کو پہلے۔ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے اور اس اس اللہ کی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیوں میں سے الجوارح، کشتیاں جی ہیں، کشتیاں ہیں، کشتیاں ہیں، فی البحر، سمندر سمندر میں، میں، سمندر میں، کل اعلام، پہاڑوں کی طرح۔ پہاڑوں کی مانند، پہاڑوں کی طرح۔ تو پورا جملہ بنے گا، جی ڈاکٹر ذوالفقار بھائی آپ پورا جملہ بنائیں۔ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں کی طرح کشتیاں ہیں۔ جی یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور سمندر میں پہاڑوں کی طرح کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، جی یہ بھی جی جملہ ٹھیک بن ہے، سکتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ این یشا، ساری ابھی ہم نے نہیں کیا اس کا ترجمہ، میرا خیال ہے کہ کر دیا ہے پورا۔ جی کر لیا، کر لی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ این یشا ترجمہ، اگر وہ اللہ چاہے، اگر وہ اللہ چاہے، اگر وہ اللہ چاہے، ترجمہ ویسے ہی ہے، اگر وہ چاہے تو پتہ ہے کہ وہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ اگر وہ چاہے، یسکن الریح، وہ وہ ہواؤں کو ساکن ساکن کر دے، وہ ہواؤں کو ساکن کر دے، جی۔ فَيَظْلَلْنَ رَوَاقِدَ، تب تو وہ کشتیاں کشتیاں ہو جائیں، وہ کشتیاں ہو جائیں، جی ہو جائیں، رواقدہ، ٹھہری ہوئی، ٹھہری ہوئی ٹھہری ہوئی، علی ظہری، سمندر اس کی سطح پر، سمندر کی پیٹھ پر، اس سمندر کی سطح پر، سطح جی سطح پر، پیٹھ ہے، ویسے تو یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پر، ٹھیک ہے، تو اس کی سطح پر آپ پیٹھ ہی کہیں گے، ہم اس کی پیٹھ پر وہ ٹھہری ہوئی، یظللنا ہو جائیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ مشکل یہاں پیش نہیں آئے گی، یظللنا سے لفظ بڑا ہے، معنی کیا ہے؟ ہیں، ہو جائیں، جی۔ ہو جائیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں شک اس میں بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں یقیناً ہیں، نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، اور بہت زیادہ بہت زیادہ صبر کرنے بہت والے صبر کرنے اور والے، بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے۔ ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے، بالکل جی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ صابر و شاکر ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھی میں دن کے اندر کتنی بار توبہ استغفار کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں؟ 70 70 70 مرتبہ، جی 70 مرتبہ۔ بالکل۔ تو
انشاءاللہ صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے، اور دونوں کے ساتھ بہت بڑا اجر ہے۔ او یوبقہن، یا یا وہ یا پھر وہ یا ان وہ کشتیوں کو انہیں تباہ تباہ کر کر دے، دے یا وہ ان کشتیوں کو تباہ کر دے، بما کسبو، اس وجہ سے جو انہوں نے سے جو کمایا۔ انہوں نے کیا۔ اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ یہ کون ہے ان؟ یہ وہ ہیں کشتیوں میں بیٹھے جو ہوئے۔ نافرمان لوگ ہیں، کشتیوں کے مالک یا کشتیوں کے سوار، دونوں آ جائیں گے۔ اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ وَيَعْفُو عَن کثیر، اب اللہ تعالیٰ ہر وقت نہیں ڈبوتا، ان کو غرق نہیں کرتا جی۔ اس کے اندر اب لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَعْفُو عَن کثیر، اور وہ بہت سے لوگوں سے درگزر فرماتا ہے۔ درگزر کرتا ہے۔ تو وَيَعْفُو عَن کثیر کا ترجمہ؟ اور وہ بہت سے اور لوگوں وہ بہت سے درگزر کرتا ہے۔ لوگوں سے۔ جی، تو ڈاکٹر ذوالفقار بھائی آپ ذرا ترجمہ کر دیں ان تینوں کا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں کی طرح کشتیاں ہیں۔ اِن یشاء یسکی یشا، نرریحا، یشا کے بجائے یشا۔ اِن یشاء یسکی نرریحا، اگر وہ اللہ چاہے تو وہ ہواؤں کو ساکن کر دے۔ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو وہ کشتیاں اس سمندر کی سطح پر ٹھہری ہوئی ہو جائیں۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے۔ کے اور لیے، یوبکہن، کے لیے بھی شکر کہتے ہیں۔ کرنے والے کے لیے۔ اور یوبکہن، یا وہ ان کشتیوں کو تباہ کر دے، بما کسبو، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، وَيَعْفُو عَن کثیر، اور وہ بہت سے لوگوں سے درگزر کرتا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا جی، کاسابو جو بہت زیادہ آیا ہے نا اس کمائی کا، وہ اعمال کی شکل میں آیا ہے جی۔ بہت کم لفظ جو ہے وہ مال و دولت کمانے میں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب جناب، اب عربی کا قاعدہ اور قرآن مجید کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نکات کی شکل میں لکھتا ہے، یہ لفظ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو جو تھوڑا عربی کا شگف رکھتے ہیں، ورنہ تو ترجمہ ویسے ہی کرنا ہے۔ تو آگے آ رہا ہے کثیرم، پہلے ساتھ ہے نا ذا، تو ملانا ہے کثیرم، وَيَعْلَمَ لفظ آ رہا ہے، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ محیص کے معنی آپ کو آتے ہیں، کیا ترجمہ جی، ہے؟ بھاگنے کی جگہ، بھاگنے جی، والا، بھاگنے کی جگہ، فرار ہونے کی بھاگنے جگہ، والا۔ جی، پناہ لینے کی جگہ، بچنے کی جگہ، یہ سارے محیص کے معنی پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یا علامہ پڑھنا ہے۔ ابھی میم کے اوپر زبر کب آتی ہے؟ کہ جب اس سے پہلے کوئی لفظ زبر دینے والا آتا ہے جی، تو تب زبر آتی ہے، ورنہ اصل لفظ ہے یا علامو۔ جی، کیا ہے؟ یا یا علامو۔ آنا ہونا کیا چاہیے تھا کہ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ نے لکھا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایک حرف ہے جو کہ حذف ہے یہاں، جی، وہ کیا ہے؟ لام۔ جی لے یعلم الذین، جی، لِیَعْلَمَ، لام اگر آ جاتا ہے لی والا تو میم کے اوپر پھر زبر آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا تاکہ وہ۔ اب اگر یا علامہ، ایک اس کے بھی دو معنی ابھی ممکن ہے ہوں، لیکن ہم ایک معنی لیں گے۔ اگر تو الذین یجادلون فی آیاتنا، کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اس کا پہلا ہو یا علامہ جی،
تو وہ آپ کو پتا ہے کہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے فعل یا جملہ کہلاتا ہے، تو فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا واحد۔ ایک ایک ساتھی کی آواز آئی ہے، ایسے میں کہتا ہوں سارے کریں، وہ واحد جی، جملہ فعلیہ فعل آئے گا واحد، تو لہذا اس کو دیکھتے ہیں الذین یجادلون، چونکہ جمع ہے تو لہذا اس فعل کے کا جو ترجمہ کریں گے وہ جمع میں کریں گے، تو پہلے تو یہی ترجمہ کرتے ہیں، تاکہ جان جائیں، تاکہ جان لیں، ترجمہ بنے گا۔ جی وَيَعْلَمَ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور تاکہ تاکہ جان لیں۔ تاکہ جان جائیں الذین یجادلون، جی وہ لوگ جو وہ جھگڑا لوگ جو جھگڑا وہ وہ لوگ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری جو آیات ہماری آیات میں جی جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ بھی یار یہ ٹھیک ہے، یہ عقل کے اندر نہیں بیٹھتی، یہ کیوں ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اس کے اندر تو جھگڑا کرنے والی بات ہی کوئی نہیں نا۔ مومن کیا کرتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے ہم اس نے کی اطاعت اطاعت کی۔ کی۔ اب جو جھگڑا کرنے والا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ وہ تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں جان جائیں، کیا جان جائیں؟ ما لہم من محیص، کہ ترجمہ کر لیں تو پھر ہمیں زیادہ سمجھ آئے گا، کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ جی جی ان کے لیے ما کوئی لہم من بھاگنے کی محیص، جگہ نہیں۔ ٹھیک، ان کے لیے فرار ہونے کی، بچنے کی جگہ ایک بتائیں، پہلے ہم نے کیا ترجمہ کیا ہوا تھا؟ فرار ہونے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، بھاگنے کی جی جگہ نہیں ہے۔ مطلب کہنا ہے کہ کوئی مصیبت آگے سامنے نظر آ رہی ہو تو وہاں سے بچ کے بھاگنا، اس کو محیص کہتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ کوئی میدان ہے اور وہاں ریس لگانی ہے جی تو وہ بھاگنا نہیں، تو بچنے کی جگہ نہ کریں پناہ لینے کی جی۔ جگہ یا بچنے کی جگہ۔ ما لہم من محیص، ان کے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ جی ساتھی نہیں اپنا جی آواز نہیں ٹھیک دے رہے نا ہے مجھے۔ جی ٹھیک ہے جی، بچنے کے لگا لیے لیں، نہیں ہے بچنے کی کوئی جگہ۔ بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بالکل۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ ان کشتیوں کو اسی وقت ڈبو دے، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے۔ لیکن یہ جان لیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ یہ جان لیں جی کہ ان کے لیے وہاں سے فرار ہونے کی، بچنے کی، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہیں نہیں ہے۔ جی ہو گیا جی یہ تو جی اب پڑھتے ہیں جی وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ اور جان جائے وہ تاکہ لوگ جان تاکہ وہ لیں لوگ جان لیں، وہ لوگ تاکہ وہ لوگ جان لیں یجادلون فی آیاتنا، جو جو ہماری آیات کے بارے آیات میں میں جھگڑا جھگڑا کرتے کرتے ہیں۔ ہیں، جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ما لہم جو ہماری من آیات میں جھگڑا کر حیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ کی آواز دیر سے آتی ہے۔ ما لہم من محیص، ترجمہ جی کہ ان کہ کے ان ان لیے کے نہیں ہے لیے بچنے کوئی کی کوئی بچنے جگہ۔ کی جگہ نہیں ہے۔ کی جگہ نہیں۔ جی کہ ان کے لیے کوئی بچنے کی جگہ، من کا کوئی کر لیں، کوئی بچنے کی جگہ نہیں، اس میں نکرہ ہے۔ آگے جناب پڑھتے ہیں، اوپر کریں جی اس کو۔ اب جناب یہ جو اس کا تعلق تو اوپر والے کے ساتھ ہے، محیص کا اوپر والی جو آیات ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے، لیکن ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ اب جناب یہ ہے کہ جو دنیا کا فائدہ ہے وہ، اور جو آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہوا ہے مومنوں کے لیے، وہ اس کا اللہ تعالیٰ یہاں کمپیریزن کر رہا ہے جی کیا؟ فما اوتی تم، جملہ مجہول ہے، جو تم دیے گئے ہو، من شیئن، کسی بھی چیز میں سے، یا دوسرا ترجمہ ہوگا اور جو تمہیں دیا گیا ہے، من شیئن، کسی بھی چیز میں سے، جب دو
اپنا مفعول دو ہو جاتے ہیں تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. کون سا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ جو تم کسی بھی چیز میں سے دیے گئے ہو یا تمہیں دیا گیا ہے کسی بھی چیز میں سے. اور جو کچھ جو تمہیں تم دیا گیا دیے ہے گئے کسی بھی چیز میں سے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. جو بھی تمہیں کسی بھی چیز میں سے دیا گیا ہے جو بھی فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. متاع جو ہے اس کو پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے لیکن اس کی تفصیل شاید نہیں ہم رکھی ہے، تو ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. متاع جو ہے وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے. کیوں جی؟ جی 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 متاع کیا ہے؟ ختم ہونے والا. ختم ہو گیا. ختم ہونے والا ہوتا ہے جی. اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے، یا تو وہ ہمارے سامنے ہی ختم ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب کچھ متاع ختم ہو جائے گا. تو فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی دنیا زندگی کی کا زندگی فائدہ کا ہے سامان جی. سامان. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے. کن کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. جی وقت کم ہے. فما اوتیتم من شیء، جو بھی تمہیں تو کسی جو چیز کچھ میں سے تمہیں دیا دیا گیا گیا ہے ہے کسی بھی چیز میں سے. جی جو کچھ تمہیں کسی بھی چیز میں سے دیا گیا ہے، یہ کر لے. ماں کا مطلب بھی ہے جو کچھ، اور من شیئن. جو بھی تو تمہیں ترجمہ کسی کریں چیز ذرا میں جلدی. دیا گیا جو بھی اور تمہیں کسی اور بھی جو جو چیز کچھ بھی سے تمہیں دیا تمہیں گیا کسی ہے چیز میں دیا گیا ہے. دیا گیا اور ہے جو بھی تمہیں کسی چیز میں سے دیا گیا ہے فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا تو کی وہ زندگی وہ کا دنیا اور کی سامان زندگی وہ کا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، سامان ہے. وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. فائدہ ہے. دوسرے معنی متاع سامان ہے. اوکے، تو ہے. فائدہ ہم اس پہ کر رہے ہیں. وما عند اللہ، اور جو کچھ جو اللہ کچھ کے پاس اللہ ہے جو کے کچھ پاس اللہ اور کے ہے جو کچھ پاس ہے اللہ تعالی کے پاس ہے خیر و ابقا. جی وہ وہ بہترین ہے بہت اور رہنے وہ والا ہے. بہترین بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے. للذین آمنوا، ان ان لوگوں کے لوگوں لیے جو ایمان لائے. ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ایک تو ہو گیا ایمان. وعلی ربہم یتوکلون، اور اور وہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ کو جو جزائے خیر دے. اب جی ڈاکٹر صاحب ذرا جی وقت آپ کے پاس، نیچے کر نیچے نیچے کریں کریں ذرا مستعد. جلدی کر دیں پلیز وقت. جی 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 بس. ہاں جی. وما اصابکم من مصیبت، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. ویعفو عن کثیر، اور بہت زیادہ سے وہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم ہرگز نہیں ہو زمین میں عاجز کرنے والے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے سمندر میں اور پہاڑوں اس کی اللہ مانند. کی، جی جی. اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں کی مانند کشتیاں ہیں. یشاء یسکن الریح، اگر وہ اللہ چاہے تو وہ ہواؤں کو ساکن کر دے. فیظللن رواکد علی ظہرہ، فیظللنا جی رواکدہ، فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو وہ کشتیاں ٹھہری ہوئی ہو جائیں اس سمندر کی سطح پر. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے. او یوبقہن بما کسبوا، یا پھر وہ ان کشتیوں کو تباہ کر دے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت سے لوگوں سے درگزر کرتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ